ایک غلطی کہ میں آپ کو نشاندہی کر دیتا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ 99.9 کا ابتلا ہو اس میں بہت دیکھتا رہتا ہوں اس کو کہ 2 سجدوں کے درمیان صحیح بیٹھتے نہیں ہیں. غالب اکثریت شاید یہ جب ان کو خاص کر جلدی ہو نا، اب جیسے مغرب کے بعد جلدی ہوتی ہے، کھانے کی جلدی ہوتی ہے یا کسی کام کی جلدی ہے، جانا ہے، دوست انتظار کر رہا ہے باہر، مجھے یہ فرض میں تو اب ان کی مجبوری ہے، ظاہر ہے کہ وہ امام کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، جلدی کریں گے تو دال گلے گی نہیں. اپنی سنتیں جب پڑھتے ہیں نا پھر ہٹ جاؤ، ہم کو کوئی نہ روکے. وہ 2 سجدوں کے درمیان یہ صحیح بیٹھتے نہیں ہیں. ترک واجب ایک تعداد کرتی ہے، گناہ گار ہوتی ہے، نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. تو 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا ہے اور اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں. 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ اس میں رب اغفر لی یہ مستحب ہے کہنا، اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی. تو اگر بالکل سیدھے بیٹھ کر آپ رب اغفر لی پڑھنے کی عادت ڈالیں گے نا، تب بھی آٹومیٹک آپ کی یہ واجب ادا ہو جائے گا، اتنا ٹھہرنے کا، سبحان اللہ کی قدر ٹھہرنے کا. مگر موومنٹ کرتے ہوئے نہیں کہ یوں اٹھے اللہ اکبر رب اغفر لی اللہ اکبر، کہ یوں ہلتے ہلتے کریں گے تو واجب چھوٹ جائے گا. بالکل جب رک گئے، سیدھی ہو گئی کمر، ہے نا، سیدھے ہو گئے، اب رب اغفر لی، اب اللہ اکبر کی الف جھکنا شروع کیا، اللہ اکبر کی الف شروع کیا اور سجدے میں گئے. 99.9 یہ تو خیر میں نے مبالغہ کیا، لیکن ایک تعداد ہے جن کو یہ مسئلہ شاید پتہ ہی نہیں ہے. یہ پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، پڑھتے ہیں تو سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے، سمجھ نہیں آتا تو کسی عالم سے پوچھنے کی تکلیف نہیں اٹھاتے. اب مجھے مطمئن کریں گے آپ کہ آپ انشاءاللہ ایسی بھول نہیں کریں گے. 2 سجدوں کے درمیان بالکل صحیح اطمینان سے، ہے نا، ایک سبحان اللہ کی قدر. اچھا اسی طرح رکوع میں بھی بالکل لکھا ہوا ہے کہ کمر سیدھی کرنا ہے، کمر سیدھی. رکوع کے بعد بالکل اسٹیٹ، الف سیدھا ہوتا ہے، یوں نہیں ہوتا، الف ہے نا سیدھا ہوتا ہے، تو الف کی طرح سیدھا ہونا ہے. اس میں الف کی مثال نہیں دی گئی، نے کمر سیدھی کرنا یہ لکھا ہوا ہے کہ رکوع سے کمر سیدھی ہو جائے. سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ کی سین رکوع سے جو ہی اٹھنے کی پوزیشن لی نا تو سین شروع ہو، حمدہ ہوتے ہی بالکل سیدھے ہو چکے. اب اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، یہ سیدھے اسٹیٹ رہتے ہوئے کہنا ہے، ہل جل نہیں کرنی سجدے کی طرف. تو رکوع کے بعد بھی یہ کھڑا ہونا ہے نا، سپیٹ سیدھی کرنا، یہ بھی واجب ہے. نہیں کرتے چلے آتے ہیں فوراً سجدے میں. 2 سجدے کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. تو ایک کونا جو ہے نا یہ خامخواہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر پھر یوں کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو کر یوں کرتے ہیں، کھینچتے کپڑا، پھنس گیا ہو نا کپڑا تو اس کو نکالنے کے لیے کیا تو یہ ضرورت ہے. یہ جو کرنا ہے، جو کپڑا جو درست کرتے ہیں، یہ سب عبث کہلاتے ہیں، غیر ضروری فضول. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے، تنزیہ ہے. اب وہ 2 سجدے میں جاتے ہوئے کپڑا اٹھاتے ہیں، اوپر اٹھائیں پاجامہ سجدے میں جاتے ہوئے یوں اٹھاتے ہیں. تو کپڑا آگے یا پیچھے سے اٹھانا جو ہے نا یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے. پیچھے سے بھی کپڑے درست کرتے ہیں، 2 ہاتھ سے درست بعض کرتے تو ہیں. ایسے کرتے ہیں کہ اس میں عمل کثیر تو نہیں ہوتا، ہلکا سا وہ صحیح کرتے ہیں، وہ یعنی وہ نازک مزاجی جس کو بولتے ہیں نا، تو اس طبع کے انداز میں کرتے ہیں. اور بعض جو ہے وہ باقاعدہ جھاڑ کے پورے اہتمام کے ساتھ ٹھیک کرتے ہیں. وہ جو کریں گے تو پھر اس کی عمل کثیر کی صورتیں بعض بن جاتی ہیں، تو اس سے تو نماز فاسد ہو جائے گی پھر. اچھا تو کیا جس نے اب تک یا جنہوں نے اب تک اس طرح کیا ہے، جیسے ایک بار سبحان اللہ کی مقدار نہیں ٹھہرے رکوع کے بعد اور اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان،
تو کیا ان کو نمازیں دہرانی پڑیں گی؟ واجب الاعادہ ہوں گے. نفل بھی پڑھے تو اب دہرانا واجب، اب دوبارہ اس کو پڑھنا واجب ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.